अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरीज़ तारीख़ी फ़ैसले हिस्टोरिक डिसीजन में एक बार फिर वेलकम। नाजरीन, आज हम एक ऐसा फ़ैसला सुनने जा रहे हैं जिसके इंतज़ार में मुजरिम को 18 साल जेल में गुजारने पड़े। 18 साल इंतज़ार, एक उम्मीद के साथ कि गुनाह माफ़ हो जाए और मौत से बच जाए। हर तरह की कोशिश कर ली कि किसी तरह सज़ा माफ़ हो जाए, लेकिन क्या हुआ 18 साल बाद? जो हुआ वो बहुत अजीब था, बड़ा स्ट्रेंज था, जिसकी वजह से ये फ़ैसला तारीख़ के सफ़ों का हिस्सा बना। आज का एपिसोड फुल ऑफ सस्पेंस है एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। नाजरीन, आप अगर हिजाज़ मुक़द्दस में ताइफ के शहर से साउथ की तरफ सफ़र करते जाएं तो आपको एक पहाड़ी सिलसिला दिखेगा जहाँ छोटे छोटे गांव हैं। ये वही इलाका है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉस्टर मदर हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा इसी इलाके के रहने वाली थी। इससे ज़रा नीचे चले जाएं तो अबहा और ख़मीस मशीद का इलाका है। पहाड़ों के इन सिलसिले में आज भी वहाँ आपको बदू बकरियाँ चराते हुए नज़र आएंगे। गुज़रे सालों में इसी इलाके में अबू मशूद नामी एक चरवाहा था जो रोज़ाना सुबह बकरियों के रेवड़ को चराने के लिए निकलता था। एक दिन कुछ इस तरह हुआ कि वो शाम ढलते ही उसकी बकरियां तो वापस आ गईं, मगर अबू मशूद वापस नहीं आया। रात के अंधेरे में उसका बेटा और दूसरे उसके रिश्तेदार रिलेटिव्स उसकी तलाश में निकले, मगर कोई कामयाबी ना मिली। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फिर गांव से नौजवानों का एक ग्रुप उसको तलाश करता हुआ पहाड़ के दामन में, पहाड़ के पीछे की तरफ एक चश्मे के पास पहुंचा तो देखा वहां उसकी लाश पड़ी थी और उसकी बॉडी पर बंदूक की गोली का निशान था, यानी इसको किसी ने गोली मार दी थी। पुलिस को इतला दी गई। वाक़यात, हालात और शवाहिद वाज़े तौर पर ये कह रहे थे कि उसका किसी दूसरे चरवाहे के साथ झगड़ा हुआ है। नॉर्मली चरवाहों के दरमियान झगड़े का डेली रूटीन का हिस्सा था। ये बड़ा कॉमन था कि चरवाहे आपस में लड़ लिया करते थे और अपनी बकरियां को कौन पानी पिलाएगा, इस तरह के मसलों पर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। मगर ये इख्तिलाफ और झगड़े नॉर्मल टाइप के होते थे जो उसी वक्त ना सही अगले दिन या एक आध दिन में ख़त्म हो जाते थे। पुलिस वालों ने घर वालों से पूछा कि उनको किसी पर शक है या उनको लगता है कि इसके साथ किसी का झगड़ा हुआ है, तो घर वालों ने बताया कि वो सीधा सादा बेज़रर इंसान था, उसका किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं था। अलबत्ता वो फलां के साथ मिलकर बकरियां चराया करता था। मामूली इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने अली बिन अब्दुर्रहमान नामी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट में केस चला। वाक़यात और गवाहों और एतराफ़ जुर्म की बिना पर जज ने फ़ैसला सुना दिया कि कातिल को सज़ाए मौत दी जाएगी। अब उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मकतूल का बड़ा बेटा मशहूद उस वक्त 17 साल का था, मगर सबसे छोटा बेटा उस वक्त दूध पीता बच्चा था। काजी ने फ़ैसले में लिखा कि जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए उस वक्त तक सज़ा ना दी जाए। चुनाचे कातिल को जेल में डाल दिया गया। उस वक्त उसकी उम्र 42 ईयर्स थी। उसको जेल में 18 साल तक अपनी सज़ाए मौत का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जब तक सबसे छोटा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता उस वक्त तक फ़ैसले पर अमल करना पॉसिबल नहीं था। उसको बड़े होकर अपने दूसरे भाइयों के साथ ये फ़ैसला करना था कि आया कातिल को माफ़ कर दिया जाए या उससे अपने बाप के खून का बदला लिया जाए। अली अब्दुर्रहमान ने 18 साल का ये लंबा टाइम पीरियड इस कश्मकश में गुजारा कि आया उसको मकतूल के जो मरने वाला है उसके घर वाले माफ़ करेंगे या उसे कत्ल की सज़ा मिलेगी। अबू मशूद का छोटा बेटा जो अब यतीम हो चुका था, उसका नाम भी यतीम रखा गया था। फिर एक दिन आया जब यतीम की उम्र 18 साल हो चुकी थी और अब उसे अपने भाइयों के साथ ये फ़ैसला करना था कि बाप के कातिल को माफ़ करना है या बदला लेना है। उधर दस्तूर के मुताबिक कबाइल के सरदार और बड़े अफराद जमा हुए। उन्होंने वर्सा से कहा कि खून बहा, यानी दियत ले लें और कातिल को माफ़ कर दें। दियत क्या है? बेसिकली इसको इस तरह समझें कि मरने वाले के रिश्तेदारों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि जान के बदले जान, यानी वो तकाजा करते हैं कि कातिल को कत्ल किया जाए, ये किसास कहलाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो कातिल को बग़ैर किसी बदले के माफ़ कर दें। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि कातिल को कीमत के बदले माफ़ कर दें, कुछ अमाउंट लेकर माफ़ कर दें, ये दियत कहलाता है। दियत सिर्फ 3 किस्म के मालों से अदा की जाती है। नंबर 1 100 ऊँट, नंबर 2 1000 दीनार और नंबर 3 10,000 दिरहम। ये इसकी अमाउंट सेट है। कातिल को इख्तियार है कि इन तीनों में से जो चाहे अदा करे।
قتل کی سزا اور دیت کے احکام میں بہت ڈیٹیل ہے، ہم نے صرف اپنے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو کچھ ضروری معلومات بتائی ہیں۔ بہرحال ورثاء نے انکار کر دیا کہ خون بہا وہ قبول نہیں کریں گے۔ رقم کی بولی لگتی گئی اور علی بن عبد الرحمن کے قبیلے نے 10 لاکھ ریال تک دینے کا اعلان کر دیا، مگر مقتول کے ورثاء راضی نہیں ہوئے۔ ناظرین، علی بن عبد الرحمن جب جیل گیا تھا تو اس وقت اس کی ایج 42 ایئرز تھی اور وہ اس وقت جوان تھا، اور اب اس کی عمر 60 ایئرز ہو چکی ہے۔ اسی دوران اس نے جیل میں حلقہ تحفیظ القرآن کے ذریعے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اب ایک طویل انتظار کے بعد وہ وقت آ گیا جب اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ ادھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلسل معافی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مگر اس کی کوئی صورت بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ ایک دن صبح سویرے جیل کے حکام نے اسے بلایا اور کہا کہ صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، لہٰذا کل تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ علی بن عبد الرحمن زندگی سے ویسے ہی مایوس اور نا امید ہوپ لیس ہو چکا تھا، لہٰذا یہ احکامات سن کر اسے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ دراصل 18 سال جیل میں رہنے کے بعد اس کا سارا خوف اور ساری امید ویسے ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ 18 سال سے روزانہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ یہی اس کے ذہن میں چلتا رہتا تھا کہ ایک دن بچہ بڑا ہوگا اور اپنے باپ کے قاتل کی سزا کا فیصلہ کرے گا۔ پر اب اسے یقین تھا کہ کل اس کی زندگی کا لاسٹ ڈے ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ماسی کی یادوں میں پاس میں اپنے کھو گیا۔ اسے جتنا قرآن یاد تھا وہ اسے پڑھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری رات ذکر و اذکار اور نوافل میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی جیلر آ گیا اور علی کے قدموں میں پیروں میں بیڑیاں ڈالتی گئیں۔ ساتھیوں نے اشک بار آنکھوں سے اسے الوداع کہا۔ اس نے بڑی حسرت کے ساتھ ان دیواروں پر آخری نظر ڈالی اور پولیس کی کڑی نگرانی میں چل پڑا۔ پولیس کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اسے اندر ڈال دیا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی میدان قصاص میں اسے اتارا گیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر لوگوں کی آوازیں اس کی کانوں میں مسلسل آ رہی تھیں۔ یہ خمیس مشید کا مرکزی چوک تھا، مرکزی جگہ تھی، سب وہاں پہ جمع تھے۔ لوگ بڑی تعداد میں علی بن عبد الرحمن کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب ایک دن پہلے اس سے آخری ملاقات کر چکے تھے۔ اسے بٹھا کر اہلکار یعنی کورٹ آفیشلز نے اس کے جرم کا اعلان کیا۔ اس نے جو اعتراف جرم کیا تھا اس کا بھی اعلان ہوا۔ قاضی کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ سب سنایا گیا اور سب لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر جلاد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے تلوار اپنے میان سے نکالی۔ علی آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے بس اسی انتظار میں تھا کہ کب تلوار آئے اور اس کا قصہ تمام کرے، کہ اتنے میں ایک آواز گونجی کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ مقتول کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگ جو تصور میں علی کی لاش دیکھ رہے تھے، اب وہ علی کی معافی کا اعلان سن رہے تھے۔ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ علی نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو وہاں موجود ہر شخص کی توقع اور سوچ کے خلاف تھا۔ سارا چوک اللہ اکبر کی آواز سے گونج رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔ علی سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اسے معافی مل سکتی ہے۔ علی بے یقینی کے عالم میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اٹھا کر دوبارہ گاڑی میں ڈالا گیا اور دوبارہ جیل پہنچا دیا گیا، کیونکہ قانونی کارروائی ابھی باقی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب علی کو 18 سال بعد جیل سے رہائی ملی۔ وہ جیل سے رہائی نہیں تھی، وہ ایک نئی لائف تھی۔ اور علی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے ابو مسعود کے گھر گیا تاکہ ان کا شکریہ ادا کرے، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد مقتول کے بڑے بیٹے مشہود نے علی کو بتایا کہ تمہاری فیملی کی طرف سے ہمیں 10 لاکھ ریال کی پیشکش کی گئی تھی اور بعد میں زمین کا حصہ بھی پیش کیا گیا تھا، آفر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کتنے ہی لوگوں نے معاف کرنے کا مشورہ دیا، مگر ہم نے ہر پیشکش کو، ہر آفر کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میرے تمام فیملی ممبر نے مجھے تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ جو بھی فیصلہ کروں گا میں انہیں منظور ہے۔ میرے پاس جو بھی سفارش لے کر آتا میرے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والد صاحب کی شکل آ جاتی، مجھے بدلہ لینے پر ابھارتی، لہٰذا میں نے ہر سفارش اور مشورہ ٹھکرا دیا۔ میرا ایک ہی آنسر ہوتا
کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے، ہم بدلہ چاہتے ہیں، صرف بدلہ۔ اور یوں میں نے سب کو انکار کر دیا۔ ایک دن پھر ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم قاتل کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں اور یہ ہمارے والد کی طرف سے صدقہ ہو؟ سب نے بہت غور و فکر کیا، ایک لمبی بحث بھی ہوئی، ڈیبیٹ کے بعد پھر یہ فائنلی فیصلہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر عدالتی کارروائی جاری تھی۔ ہم سے پوچھا گیا کہ صلح کی کوئی امید یا صورت ہے، مگر میں نے مکمل طور پر انکار کر دیا، یہاں تک کہ تمہاری سزا کا حکم نامہ بھی جاری ہو گیا۔ مجھ سے آخری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ میں معاف کرتا ہوں یا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص لینے پر ہی اصرار کیا، اور پولیس والوں سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں اور عزیز و اقارب سمیت قصاص کے وقت حاضر رہوں گا۔ پھر جب تمہیں میدان قصاص میں لایا گیا، تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور تم ہمیں دیکھ نہیں رہے تھے۔ عدالتی اہلکار نے تمہارا جرم، اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور پھر جلاد نے تلوار نکال لی۔ وہ تمہاری گردن مارنے ہی جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ساتھ ہی اناؤنس کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ میں کسی شخص سے کوئی تعریف یا اپریسیشن نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر میں اپریسیشن چاہتا، میں شہرت چاہتا، تو میرے پاس سفارشیں آ رہی تھیں، مجھے 10 لاکھ ریال کی پیشکش ہوئی تھی، میں ان سب کو قبول کر لیتا، مگر میں نے یہ صرف اپنے والد صاحب کی طرف سے صدقہ کیا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اور یوں ناظرین، مشہود نے ایک تاریخی، ایک ہسٹورک ڈیسیجن کر کے اپنے قبیلے کی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا۔